دفعہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت ہی دولت مند تھا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی بہت ہی غریب تھا۔ اس کے گھر کا بہت برا حال تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکے۔ ایک دن چھوٹے بھائی کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور اس کے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا تاکہ اس سے کچھ مدد مانگ سکے۔ بھائی، میری کچھ مدد کر دو، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا، تم تو ہر روز مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی بہت مایوس ہوا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو لکڑیاں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بزرگ سے کہا، رکیے، میں لکڑیاں اٹھانے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ یہ تو بہت وزنی ہوں گی، لائیے میں ان کو اٹھا کے آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور بزرگ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بزرگ نے اس کو کہا، کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ چھوٹے بھائی نے کہا، میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گھر والوں کی بھوک کیسے ختم کروں۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم یہ لکڑیوں کا گٹھا میرے گھر تک چھوڑاؤ تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور بزرگ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بزرگ نے اسے ایک میٹھی روٹی دی اور اسے کہا کہ تم یہاں سے دور جنگل کی طرف چل پڑو، وہاں تمہیں 3 آلو بخارے کے درخت نظر آئیں گے۔ تم غور سے دیکھنا، ان درختوں کے پیچھے ایک پہاڑ ہوگا اور اس پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہوگی۔ اس جھونپڑی میں 7 بونے رہتے ہیں، انہیں یہ میٹھی روٹی بہت پسند ہے۔ تم وہاں ان کو یہ میٹھی روٹی دینا اور اس کے بدلے میں ان سے پیسے نہیں مانگنا، بلکہ پتھر کی ایک چکی مانگ لینا۔ اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور وہ میٹھی روٹی لے کر وہاں سے چل پڑا۔ وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا اور بہت سے درختوں میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 3 آلو بخارے کے درخت ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو سامنے پہاڑ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو وہاں 7 بونے تھے جو اسے دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ ان میں سے ایک بونے نے کہا، یہ یقیناً چور ہوگا اور یہاں پہ کچھ چرانے کے لیے آیا ہوگا۔ اس نے بونوں سے کہا، میرے پاس تم لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہے۔ بونے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن جب انہیں میٹھی روٹی نظر آئی تو وہ بہت خوش ہو گئے اور ان کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اوہ، میٹھی روٹی، یہ تم ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جو چاہیے ہم سے لے لو۔ اس نے کہا کہ تم یہ میٹھی روٹی لے لو، لیکن اس کے بدلے میں تم لوگوں کو مجھے پتھر سے بنی ہوئی چکی دینی ہوگی۔ بونے راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لو پتھر کی چکی، تم اسے جو کہو گے یہ تمہیں دے گی، لیکن جب ایک دفعہ تم اس سے کام کروا لو تو اس کو لال کپڑے سے ڈھک دینا۔ وہ چکی لے کر اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بیوی بچے بھوک سے زمین پر پڑے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ زمین پر کوئی کپڑا بچھاؤ۔ اس کی بیوی نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا۔ اس نے کپڑے کے اوپر چکی کو رکھا اور چکی کو گھماتے ہوئے کہا، چکی چکی مجھے سالن دو، اور پھر اس چکی میں سے سالن نکلنے لگا۔ اس کے بعد اس نے لال کپڑے سے چکی کو ڈھک دیا اور چکی نے سالن بنانا بند کر دیا۔
پھر اس نے دوبارہ چکی کو گھمایا اور اسے کہا، چکی چکی مجھے چاول دو، اور چکی میں سے چاول نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں اس نے ایک برتن چاولوں سے بھر لیا اور پھر سب نے مل کر خوشی خوشی وہ چاول اور سالن کھایا۔ اب وہ ہر روز چکی سے بہت ساری چیزیں لینے لگا، جیسے اناج، دالیں، چاول وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں وہ بازار لے کے جاتا، ان کو فروخت کرتا اور پیسے کماتا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس بہت سے پیسے ہو گئے۔ اس نے ان پیسوں سے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک بہت ہی شاندار گھر بنایا۔ اب ان کے پاس نئے نئے کپڑے پہننے کے لیے تھے اور ہر چیز موجود تھی۔ وہ بہت خوش تھے، لیکن ان کا بڑا بھائی ان سے حسد کرنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دن پہلے تو وہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، اور اب اتنے جلدی اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ یہ جاننے کے لیے وہ چھوٹے بھائی کے گھر میں چھپ گیا، اور جلد ہی اسے طلسمی چکی کے بارے میں پتہ چلا۔ اب اس نے سوچا کہ وہ طلسمی چکی کو چرا لے۔ اگلے دن اس نے وہ چکی وہاں سے چرائی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ طلسمی چکی لے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا اور جلدی سے ایک کشتی میں سوار ہو کر ایک دور دراز جزیرے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں چکی کو آزما لوں۔ اس نے چکی سے کہا، اے چکی میرے لیے نمک بنا۔ چکی میں سے ڈھیر سارا نمک نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی نمک سے بھر گئی۔ اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس چکی کو روکنا کیسے ہے، اور یوں کشتی نمک سے بھر گئی اور پانی میں ڈوب گئی، اور ساتھ ہی بڑا بھائی اور اس کا سارا خاندان پانی میں ڈوب گیا۔ دیکھا بچوں، اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ حسد نہ کرتا تو آج اس کا خاندان بھی زندہ ہوتا۔